اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور مسجد میں تشریف لائے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مسجد اقصی اور اس کی 4000 سالہ تاریخ، اور یہ مسلمانوں کے لیے کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک مسجد اقصی جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل کے بڑے قریب ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں کہ اسرائیل کی بربریت کا شکار فلسطین ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں، یہ سلسلہ جب سے میں اور آپ جب سے ہم یعنی کہ بچپن سے لے کے ہماری جوانی اور اب تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے۔ جو مسائل جو انہیں آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تھے، آج بھی وہی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کرتا ہے۔ تو اسی تناظر میں مسجد نے پچھلی ہفتے ایک پروگرام کیا نوجوانوں کے لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مسجد اقصی یہ صرف ایک زمین کا مسئلہ نہیں، یہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کا اہم جز ہے۔ اور پھر اس کو انگلش میں کیا گیا پچھلے ہفتے، اور اس دفعہ پھر مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اردو میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اسی ٹاپک کو جو ہے وہ دوبارہ اس مسجد میں اس پہ بات کی جائے۔ تو جو میری آج کی گفتگو ہے اس کے 3 حصے ہوں گے۔ شروع میں پہلا حصہ جو بڑا بریف اور چھوٹا، اس میں ہم کوئکلی یہ دیکھیں گے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ جو ہم مسجد اقصی عام طور پہ کہتے ہیں، جو کہ قبۃ الصخرہ یا گنبد صخرہ یا قبلی ماسک، اس کو ہم مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن مسجد اقصی اصل میں ہے کیا؟ قرآن پاک جب مسجد اقصی کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں، تو قرآن پاک کس چیز کو مسجد اقصی ریفر کرتا ہے، اور جو حدیث میں ہمیں مسجد اقصی کا ذکر ملتا ہے وہ اصل میں مسجد اقصی ہے کیا؟ اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہم تھوڑا سا طویل ہوگا، جس میں ہم پچھلے 4000 سالہ جو تاریخ ہے مسجد اقصی کی وہ ہم دیکھیں گے کون کون سے نبی جو ہیں وہ اس ایریے میں رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا ہے۔ اور آخری حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے، اور ہمارا جو ہے موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شروع ہم کرتے ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے یہ اقصی عربی کا لفظ ہے، جیسے سپرلیٹو ڈگری جیسے انگلش میں ہوتی ہے کہ فار سے فاردیسٹ، تو اس کا جو مطلب ہے کہ یعنی کہ جو دور کی مسجد، نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ یہ جو دور کی مسجد تھی یہ فاردیسٹ ماسک تھی ان ڈسٹنس، تو اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کرۂ ارض پہ، اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد الحرام جو کہ مکہ میں ہے وہ، اور پھر پوچھا گیا کہ دوسری مسجد کون سی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری مسجد جو اس کرۂ ارض پہ بنی وہ مسجد اقصی تھی۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں ٹائم گیپ کتنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، یعنی کہ پہلی مسجد جو اس کرۂ ارض پہ بنی وہ مسجد حرام جو کہ مکہ شریف میں ہے، اور دوسری مسجد 40 سال کے بعد بنی وہ مسجد اقصی۔ اس میں مختلف رائے ہیں علماء کی کہ یہ اصل میں کس نے پہلی دفعہ یہ کس نے بنائی۔ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، پہلے مسجد الحرام کی، اور پھر 40 سال بعد جا کے وہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ اور ایک آخری رائے جو علماء جس پہ کافی زیادہ متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مسجد حرام کی بنیاد رکھی، مسجد الحرام کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد یروشلم میں یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی بنیاد رکھی۔
تو یہ دو یعنی کہ یہ پہلی دو مسجدیں جو اس کرۂ ارض پہ بنی انسان کے لیے، مسلمان کے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والوں کے لیے، تو یہ ان میں سے دوسری مسجد ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے، یہ جو آپ کو وال نظر آ رہی ہے، یہ باؤنڈری جو دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ دیوار کے اندر جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا مسجد الاقصیٰ ہے۔ اس میں کوئی ایک خاص بلڈنگ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ زمین جو ہے اس کا نام مسجد الاقصیٰ ہے، اور یہ 1,44,000 اسکوائر میٹر کا ایریا ہے۔ یہ سارے کا سارا 1,44,000 اسکوائر میٹر کا ایریا مسجد الاقصیٰ ہے۔ اس میں کوئی ایک بلڈنگ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ شریف سامنے ہوتا اور پھر یعنی کہ مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہوتی، تو دونوں کو الائن کر کے وہ نماز پڑھتے۔ اور پھر جب مدینہ شریف میں گئے تو وہاں پہ بھی 17 منتھس جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی مسلمان نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ قبلہ چینج ہوا اور مکہ کی طرف پھر مسلمانوں کا منہ ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کا جو ہے پہلا قبلہ اول ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے کیا، جس کو عام طور پہ کم از کم پاکستان میں جب میں چھوٹا تھا تو جو مسجد الاقصیٰ سمجھی جاتی تھی وہ یہ درمیان والا یہ جو گولڈن کلر کا ڈوم ہے، ڈوم آف دا راک جسے کہتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں، عربی میں قبۃ الصخرہ یا پھر گنبد صخرہ، صخرہ کہتے ہیں عربی میں چٹان کو، تو یہ یعنی کہ انگلش میں ڈوم آف دا راک، یہ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو بھی مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ جو نیچے بلڈنگ ہے، یہ جو ایک دوسرا گنبد ہے، یہ قبلی ماسک ہے، یہ مسجد قبلی ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی، یہ بھی مسجد الاقصیٰ نہیں ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے، یہ جو دیوار کے اندر یہ سارا علاقہ چٹان کا، یہ زمین جو ہے اس کو مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک جب مسجد الاقصیٰ کی بات کرتا ہے تو اس ساری زمین کی بات کرتا ہے۔ یہ جتنی بلڈنگ اس پہ بنی ہوئی ہیں یہ تب نہیں تھی، یہ بہت بعد میں بنی ہے۔ یہ جو گنبد صخرہ ہے، یہ جو خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان انہوں نے یہ بنائی تھی۔ اس کے بعد یہ جو مسجد قبلی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شہر فتح کیا تو جب وہ اس علاقے میں آئے تو انہوں نے 2 رکعت یہاں نماز پڑھی، تو یہاں پہ پھر وہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس کو بعد میں کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا گیا۔ اگین جو خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے انہوں نے پھر اس کی بلڈنگ جو ہے وہ بنائی، جو کہ بعد میں پھر رینوویٹ ہوتی رہی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی اس مسجد کی۔ اسے بھی عام طور پہ مسجد الاقصیٰ ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس علاقے میں ہے۔ اسی طرح اب یہ جو ویسٹرن وال ہے، یہ جو دیوار ہے اس کی جو بائیں جانب، یہ دیوار جہاں پہ یہودی عام طور پہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا، جو ان کا ٹیمپل آف سالمن جسے وہ کہتے ہیں، وہ یہاں پہ تھا، جو دوسرا ہیکل سلیمانی ہے، یہ اس کی ریمننٹ ہے، اس کی ایک دیوار بچ گئی ہے، باقی سارا تباہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی، تو یہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان جو ہے وہ اس کو براق وال یا جو دیوار براق کہتے ہیں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کا وہ جو ان کا سفر تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تشریف لائے تو جو براق باندھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دیوار کے ساتھ، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ دیوار پھٹی، وہاں پہ براق کو باندھا گیا، تو وہ جو یہ ویسٹرن وال ہے وہ والی۔ اسی طرح اس کی رائٹ سائڈ پہ وہ کچھ ایک دروازہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جو آٹمن سلطان تھا سلیمان دا میگنیفیسنٹ، اس نے یہ دیوار بند کرا دی تھی، کیونکہ تب یہ بلیو یعنی کہ یہ ایک بلیو عام تھا کہ جو دجال ہے وہ اس دروازے سے آئے گا، تو وہ دروازہ بند کرا دیا گیا اس سائڈ، ایسٹرن سائڈ پہ۔ گنبد صخرہ کے ساتھ وہ ایک چھوٹا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل، یہاں پہ یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو انبیاء تھے ان کی جب نماز میں امامت کرائی تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ امامت کرائی، تو اس کی یاد میں وہ ایک گنبد جو ہے وہ یہاں پہ بنا دیا گیا۔ اس طرح آپ کو بہت ساری بلڈنگز آپ کو اس ایریے میں نظر آئیں گی، جو کہ کچھ جو ہے آٹمنز ہیں انہوں نے کچھ بلڈنگز بنائیں، کچھ عمارتیں، چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر، یعنی کہ یہ جو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ اتنا لمبا عرصہ یہ علاقہ رہا ہے، تو اس میں جو کچھ وزارات ہے یا کچھ اس طرح انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ یادگاری عمارتیں بنائیں، اس کے علاوہ کچھ اور یعنی کہ بہت ساری عمارتیں ہمیں ملتی ہیں، تو یہ سارے کی ساری عمارتیں جب اکٹھی کریں تو یہ اس ایریے میں آتی ہیں، اس سارے ایریے کو مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے۔
تو اس لیے یہ کچھ ایک خاص بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ اوپر وہ میپ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ریکٹینگولر شیپ جس میں مسجد الاقصیٰ ہے، اور باقی یہ جو دیوار ہے یہ یروشلم شہر کی دیوار ہے اوپر۔ اب اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ جو سفر ہمارا جو ہم شروع کریں گے وہ عراق کے شہر سے شروع کریں گے۔ یہ اب میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں جا رہا ہوں کہ یہ جو اتنی اہمیت کی حامل ہے، یہاں پہ کون کون سے نبی وہ آئے اور کیسے یہ جگہ آباد ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے نام لیوا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیسے ادھر تشریف لائے۔ تو یہاں سے ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ میپ ایک دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ میں نے 3 سٹار لگائے ہوئے ہیں۔ ایک ہے شہر اور، سٹی آف اور، دوسرا ہے بیبیلونیا بابل جو عراق کا شہر ہے، تیسرا ہے یروشلم جو کہ فلسطین کا شہر ہے۔ یہ جو علاقہ ہے جو کہ ماڈرن ڈے عراق جس کو کہتے ہیں، یہ پرانی تاریخوں میں اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ 2 دریاؤں کے، یہ جو یوفریٹس ریور اور جو ٹیگرس ریور ہے، یہ دونوں دریاؤں کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے، اس کو میسیپوٹیمیا کہتے ہیں۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو عراق جو ہے ماڈرن ڈے عراق، اس کو میسیپوٹیمیا کہتے ہیں، اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ون آف دا ارلیسٹ سویلائزیشن، جو پہلی جو تہذیب جو باقاعدہ شہروں میں جب لوگوں نے رہنا شروع کیا تو وہ اس علاقے میں، یہ جو میسیپوٹیمیا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کو شروع کی جو ارلیسٹ کنگڈم ملتی ہیں وہ بھی اسی علاقے میں ملتی ہیں۔ آپ نے اگر ہسٹری میں نام سنا ہوا ہے دا کنگ آف سارگان یا ہیمورابی یا نبوکت نظر یا بخت نصر، جس کا نام بعد میں آئے گا، جس نے یہودیوں کو جو ہے وہ یروشلم میں جو فرسٹ ٹیمپل ہے جو گرایا تھا، تو وہ نبوکت نظر اسی شہر کا تھا جو بیبیلونیا یا بابل شہر کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو اور شہر ہے جو کہ میسیپوٹیمیا کا، جو سدرن میسیپوٹیمیا اس کا، وہاں پیدا ہوا اور میں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ آپ سب نے قرآن پاک میں بھی ہے اور ہر مسلمان کو آلموسٹ یہ پتہ ہے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے جو ایک سلسلہ چلا کہ انہوں نے جب وہ بت گرائے پھر نمرود کے پاس گئے، نمرود کو دعوت حق دی، نمرود نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس طرح نمرود کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیغام اس علاقے میں پہنچایا تو لوگوں نے جب انکار کیا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے سے چلے گئے۔ جب وہ اس علاقے سے نکلے اور سے، تو انہوں نے یہ رستہ اپنایا، اور سے وہ بیبیلونیا یا بابل گئے، وہاں سے حران شہر ہے اوپر وہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ گئے۔ حران وہ شہر ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا زندگی کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ گزارا اپنے ماموں کے پاس۔ حران سے پھر وہ آگے الیپو جو شہر ہے وہاں، اور وہاں سے پھر یروشلم، اور یروشلم سے اس کے ساتھ ایک شہر ہے ہیبرون، وہاں پہ جا کے وہ سیٹل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عراق ایجپٹ بھی گئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جب ملے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب مکہ میں چھوڑا، لیکن جو حضرت اسحاق اور حضرت سارہ کے ساتھ وہ یروشلم کے پاس جو ہیبرون سٹی ہے وہاں پہ وہ سیٹل ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ آباد کی یہ جگہ کہ یہاں سے اور شہر سے یہ نکلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فلسطین میں آ کے تو آباد ہو گئے۔ اب جب یہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئے تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے جو 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ عرب کو آباد کیا، مکہ شریف کو آباد کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین کو آباد کیا، حضرت اسحاق نے۔ اب حضرت اسحاق کے آپ سب جانتے ہیں کہ آگے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پہ فلسطین میں جو ہے وہ سیٹل تھے۔ ان کی جو میں نے کہا کہ شروع کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ ان کے والدین نے ان کو بھیج دیا تھا اپنے ماموں کی طرف حران شہر میں، وہاں سے ان کی شادی اپنے ماموں کی بیٹی حضرت راحیل سے ہوئی، اور پھر حضرت راحیل سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ جو 2 ان کے بیٹے ہیں، یہ جو 2 سگے بھائی تھے وہ حضرت راحیل سے ہیں، اور باقی جو بیٹے تھے 10 وہ دوسری بیویوں سے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے یعنی کہ حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے آگے 12 بیٹے وہ ادھر ہی سیٹل تھے، وہ یعنی کہ اسی فلسطین کے علاقے میں ادھر ہی سیٹل تھے۔ اب ہوا یہ، اب آپ کو سب کو یہ سٹوری پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا،
قرآن پاک وہ ساری جو واقعہ وہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ خواب آیا کہ مجھے جو ہے وہ ستاروں کا سجدہ کرتے نظر آ رہے ہیں، جب اپنے والدین سے وہ اب اپنے والد سے ذکر کیا تو حضرت ان کے باپ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ یہ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کریں، سورہ یوسف میں جو آیات ہیں تو لیکن اس کے بعد یہ جو حسد ہے ان کا بھائیوں کا بڑھا، انہوں نے کوشش کی ان کو قتل کرنے کی، وہ لے گئے، پھر بعد میں ایک کے دل میں خیال آیا تو اس نے کہا دوسروں سے کہ ان کو قتل نہیں کرتے، ان کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ بھی قرآن پاک وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہیں کرتے، ان کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ کنویں میں پھینکا، پاس سے قافلہ گزر رہا تھا، قافلے نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور یہ مصر چلے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کے نتیجے میں فلسطین سے مصر چلے گئے، وہاں جا کے ایز اے سلیو غلام وہ بک گئے، اور وہ جو کوئی اعلیٰ عہدے دار تھا اور اس وقت فرعون کی حکومت میں، اس کے گھر چلے گئے، پھر اس کی بیوی زلیخا نے ان پہ الزام لگایا، جیل چلے گئے۔ جیل میں پھر جب ان پہ وہ جو بادشاہ کو خواب آیا، تو کیونکہ یہ بہت اچھے انٹرپریٹ کرتے تھے خواب کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس بادشاہ کے خواب کو بھی جب انہوں نے اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلب ان کو بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز کر دیا اپنی حکومت میں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ایک غلام کے طور پہ بکے، الٹیمیٹلی وہ مصر کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے پہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ جو باقی بھائی تھے ان کا وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ یہ گئے، کیونکہ ادھر قحط پڑا فلسطین میں، یہ ادھر کھانا لینے گئے، غلہ وغیرہ لینے گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ ساری کی ساری فیملی، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 جو سارے بیٹے، یہ پوری فیملی جو کہ ساری کی ساری وہ موو ہو گئی مصر میں۔ تو اب یہ یعنی کہ پہلے یہ فلسطین میں سیٹل ہوئے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں پورا خاندان یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے ساری فیملی یہ مصر چلی گئی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل ان کا لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل لقب ہونے کی وجہ سے ان کی جتنی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کے بچے۔ تو یہ جو یہودیوں کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کہ وہ ان کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد ساری بنی اسرائیل۔ تو اس طرح یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کا جو سفر ہے یہاں سے فلسطین سے عارضی طور کے لیے منقطع ہوا، جو ان کی سیٹلمنٹ یہاں سے، اور یہ موو ہو گئے جا کے مصر میں۔ تو مصر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب مصر میں آف کورس انہوں نے بڑی خوشحالی دیکھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو وہاں پہ ایک عہدہ تھا، بڑے عرصے تک یہ بڑا خوشحال زندگی گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، بنی اسرائیل کی قوم وہاں رہتی رہی، وقت گزرتا گیا۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جو فرعون تھا جو اس مصر کا، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، یعنی کہ وقت گزرتا گیا الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ لوگ وہاں کے نہیں تھے، یہ مصری نہیں تھے، تو ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کے پھر ان سے جبری کام کرایا جاتا، جو ہارڈ لیبر ہے وہ ان سے کرائی جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 400 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ یہ جو ڈیوریشن ہے 400 سال، یہ یعنی کہ روایات میں ملتا ہے، ہسٹری میں کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن رفلی وہ کہتے ہیں 400 سال تک یہ لوگ ایسے ہی وہاں پہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا ان میں، نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں۔ حضرت موسیٰ نے جا کے فرعون کو پیغام دیا، فرعون نے وہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جیسے نمرود نے کیا۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے ان کو وہ حضرت یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کے تو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل پڑے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا سفر واپس فلسطین کی طرف شروع ہو گیا۔ پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں سیٹل ہوئے، فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے نتیجے میں وہ جا کے مصر میں سیٹل ہوئے، اور اب 400 سال بعد یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے یہ زمین، ڈیڈیکیٹ کیا تمہارے لیے یہ زمین فلسطین کی، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے اب یہ نکلے ہیں اور دوبارہ فلسطین کی طرف یہ اب جا رہے ہیں۔ وہ سارا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ
فرعون پیچھے لگا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا، سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، مطلب اس نے رستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ بیچ میں سے گزر گئے، فرعون کی جو ہے وہ پوری کی پوری فوج وہ وہاں سے گزرنے لگی، غرق ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو انہوں نے معجزہ دکھایا ہے، تو یہ جو یعنی کہ اس واقعے کے بعد انہیں کچھ مزید کوئی پروف کی ضرورت نہیں تھی، اس واقعے کے بعد انہیں مزید اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس پہ کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کا رویہ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں بار بار یہی رہا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے وہ دوری ہی رکھی، انہوں نے بار وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت انہوں نے کی۔ تو یہاں اب جب حضرت موسیٰ نے یہ معجزہ دکھایا اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے، رستے میں واقعات کئی ہوئے جس میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا دوبارہ۔ اب اتنا بڑا واقعہ دیکھ کے ساتھ ہی سینائی پینیسولا میں جاتے ہیں وہ، اور وہاں جا کے وہ پھر بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ جو کوہ طور پہ جاتے ہیں پھر ایک کسی قوم کو دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے، تو پھر دل میں، کیونکہ وہ پرانی یعنی کہ وہ اتنا عرصہ مصر میں رہے تھے تو وہ پرانی جو جاہلیت ہے وہ پھر جاگی۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ بھی ہمیں کچھ نہ ایسا بنا دیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ریپرزنٹیشن، نعوذ باللہ، کہ ہم بھی جو ہے وہ ان کو دیکھ کے عبادت کر لیا کریں۔ پھر بعد میں انہوں نے تورات کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم، تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے فلسطین جائیں، فلسطین اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، آپ جو ہے اس قوم کو یہ جو اس میں رہتی ہے اس کے ساتھ لڑیں اور ہم فلسطین میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے زمین مختص کر دی ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ 6 لاکھ تھے جب یہ نکلے، صرف 2 بندے حضرت موسیٰ کے اس بات کے بعد نکلے لڑنے کے لیے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 بندے، باقی سب نے کہا کہ ہاں ہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ ہاں ہم تب لڑیں گے کہ یہ جو کنانی ہیں، اب جو فلسطین میں اس وقت لوگ رہ رہے تھے وہ کنانی تھے، کینانائٹس جسے کہتے ہیں، فلسطی قوم تھی، کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹرائب تھے جو کہ پہلے ادھر رہ رہے تھے، اور یہ کنانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کسی زمانے میں یہ عربین پینیسولا سے آئے تھے ایک قحط کے نتیجے میں، کچھ پرانی انڈیجنس وہاں پہ جو ٹرائبس تھے وہ آباد تھے۔ تو یہ لوگ جو یہ کافی یعنی کہ فلسطین کوئی نیا علاقہ نہیں، یہ بہت پرانا جو ہے آباد علاقہ ہے۔ اس کا جو پرانا ترین شہر ہے وہ آریحہ کے نام سے، وہ 9000 سال قبل مسیح جو ہے وہ تقریباً 9 یعنی کہ 11,000 ٹوٹل کو 11,000 سال پرانا وہ شہر آریحہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فلسطین بہت پرانا علاقہ ہے اور وہاں پہ بڑے مدتوں سے لوگ آباد تھے، تو یہ کنانی لوگ ادھر تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے ان کو نکالو ادھر سے، کیونکہ یہ ان کی آرمی اسٹرانگ ہے تو یہ تو ماریں گے ہمیں، یہاں سے ان کو پہلے نکالو پھر ہم اندر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ پریشان ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ ایک شدید خواہش تھی مسجد اقصیٰ کو تک جانے کی، فلسطین میں داخل ہونے کی، لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے حضرت موسیٰ جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ 40 سال تک رکھا اس سینائی پینیسولا میں، یہ ادھر گھومتے پھرتے رہے، یہ ان کو اجازت نہیں ملی کہ یہ فلسطین میں داخل ہو سکیں اس انکار کی وجہ سے۔ وہاں پہ پھر وہی من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، اس پہ بھی یہ خوش نہیں تھے، اس پہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمیں کچھ اور دو، ہم صرف من و سلوہ ہمارے لیے، یعنی کہ ان کا رویہ مسلسل اس واقعے کے بعد وہ جو یہ جو حضرت موسیٰ نے وہ سمندر کو 2 لخت کیا اور بیچ میں سے گزرے، اور اس معجزے کے بعد ان کو کوئی عقل نہیں آئی اور بار بار یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور جب یہاں تک بھی پہنچے جب اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ فلسطین پھر انکار کر دیا، پھر جب من و سلوہ آیا اس پہ بھی یہ خوش نہیں تھے، تو مسلسل ان کا جو رویہ وہ یہی رہا۔ حضرت موسیٰ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے،
ان کی انہی حالتوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے بغیر فلسطین داخل ہوئے، اور شدید خواہش جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی تھی کہ میں فلسطین میں داخل ہو جاؤں، میں مسجد اقصیٰ تک جاؤں، لیکن نہیں جا سکے ان بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے جو خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون، یہ ان کے ساتھ تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ اجمعین، ان کے حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے یا ان کے خلیفہ اول کہہ لیں، وہ حضرت یوشع بن نون تھے، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ جو سورۃ الکہف میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو ذکر ملتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ جو ایک نوجوان تھا اس سفر کے دوران، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ تو یہ خلیفہ اول تھے۔ اب حضرت یوشع بن نون جو ہیں، ان کا جب وقت آیا، یہ جب خلیفہ بنے یا انہوں نے جب بنی اسرائیل کو لیڈ کیا، تب تک 40 سال گزر چکے تھے، اور وہ جو جنریشن تھی جو کہ مصریوں کے انڈر رہی، اور جن کے اندر، کیونکہ جب آپ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی یہاں یعنی کہ ایک محکوم زندگی گزارے ہیں۔ جو سسٹم ہے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جو ایک سوسائٹی ہے وہ ہمارے اوپر رنگ چھوڑتی ہے، ہماری اگلی نسلیں یورپ میں ہیں، یورپ کا رنگ چڑھتا ہے نسلوں پہ، کیونکہ جب آپ کسی اور معاشرے کے یا کسی اور قانون کے انڈر زندگی گزارتے ہیں تو اس معاشرے کا رنگ، وہ جو قوانین آپ کے اوپر ریاست کے ہوتے ہیں، ان کا رنگ نسلوں پہ چڑھتا ہے۔ ہم بھی یہاں پہ کوئی بھی اسلام کی بڑی سے بڑی بات ہو تو ہم بڑے ڈیفینسو ہوتے ہیں، ہمیں مطلب ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم بالکل اپنا سر نیچا کر کے آگے صرف ان کے آگے ترلا منت کر سکیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جیسے جیسے نسلیں گزرتی ہیں وہ رویے، وہ اثر سوسائٹی کا چڑھتا ہے۔ تو یہ بھی اب 400 سال تک کیونکہ مصرین کے محکوم رہے تو ان پہ بھی وہ رنگ چڑھا ہوا تھا محکومی کا، بزدل تھے، ڈرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب توحید کا علم بلند کیا حضرت موسیٰ نے، معجزہ دکھایا، پھر بھی دل سے وہ محبت نہ گئی، گائے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بتوں کی پوجا کی خواہش ظاہر کر دی، اس کے بعد جناب جا کے تو مصر میں فلسطین میں لڑنے سے انکار کر دیا، بزدلی آڑے آ گئی۔ تو یہ وہ ہوتی ہیں خباثتیں جو دل میں پڑ جاتی ہیں اگر آپ ایک لمبے عرصے تک کسی محکوم زندگی گزاریں، اور اس کا ایک جھلک ہمیں اس میں بھی نظر آتی ہے جب حضرت موسیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے بندے کی مدد کی، وہ جو مصری فوج ہے وہ فوجی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس کی جا کے مدد کی، وہ مکہ مارا، وہ مصری جو فوجی ہے وہ مر گیا۔ دوسرے دن گئے، وہی بندہ پھر لڑ رہا ہے ادھر، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو اس کی تو عادت ہے، یہ تو مطلب اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، یہ خود ہی لڑائی کرتا ہے۔ تو جب جیسے ہی قریب گئے تو اس کو ڈر لگا کہ یہ تو حضرت موسیٰ ہیں اور یہ تو کل بھی لڑ رہا تھا، میں تو یہ تو کہیں بتا نہ دیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھا موسیٰ تم مجھے ایسے ہی مارو گے جیسے کل تم نے وہ ایک مصری فوجی کو مارا تھا۔ یعنی کہ خود حضرت موسیٰ کو پھنسوا رہا ہے وہ بندہ جس کی حضرت موسیٰ نے ایک دن پہلے مدد کی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ خصلتیں ہوتی ہیں نا، یہ پیدا ہوتی ہیں جب آپ ایک غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر آپ کی کوئی ویلیوز نہیں رہ جاتی، کوئی آپ کے اندر یعنی کہ کوئی اصول ضابطے نہیں رہ جاتے، پھر آپ وہ جو ہوتا ہے نا ایک سروائیول کی جنگ بھی آپ نے لڑنی ہوتی ہے، بس اپنے فائدے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرو۔ تو یہ لوگ اس کا شکار تھے، لیکن پھر جب حضرت یوشع بن نون جو ہیں، جب یہ جنریشن ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے، وہ اسی پہ علماء کہتے ہیں کہ 40 سال لگتے ہیں ایک نسل کو ریپلیس ہونے میں، کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ پرانی بزدل قوم ریپلیس کی ہوئی نئی نسل سے حضرت یوشع بن نون ان کو لے کے گئے۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جو کہ ایک حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے ہمیں، کہ حضرت یوشع بن نون وہ جو ملٹری کمپین تھی، جو لڑائی کے لیے جب فلسطین کی طرف گئے تو عصر کا وقت ہو گیا اور سورج ڈھلنے لگا، تو حضرت یوشع بن نون نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر سورج کو کہا کہ انت معمور و انا معمور، کیا سورج تو بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، تو جو ہے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سورج کو روک دے کہ میری یہ جو ملٹری کمپین ہے، یہ جو ہم جو فتح کی طرف جا رہے ہیں یہ مکمل ہو سکے۔ تو کہتے ہیں پھر سورج جو ہے وہ رک گیا انٹل کہ وہ پوری ملٹری کمپین کمپلیٹ ہوئی، اور اس طرح حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ فلسطین میں داخل ہو گئے بنی اسرائیل کے ساتھ۔
تو یہ بنی اسرائیل کا سفر جو ہے وہ واپسی دوبارہ یہ فلسطین میں آتے ہیں مصر سے. پہلے یہ فلسطین سے مصر گئے اور مصر سے اب یہ واپس آتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد اس جنگ کے میں فتح کے نتیجے میں جو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں لڑی گئی، اور اس طرح یہ دوبارہ فلسطین میں داخل ہو گئے. اب جب یہ فلسطین میں داخل ہوئے حضرت یوشع بن نون کے بعد، پھر انہوں نے وہی اپنی پرانی عادتیں اپنا لی، پھر آپس میں لڑائی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت شروع کر دی، فتنے کا ایک انتشار کا شکار ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ اس وقت جو پروفٹ جو نبی تھے وہ پروفٹ سیمیول تھے، جنہوں نے اپوائنٹ کیا حضرت طالوت علیہ السلام کو، حضرت طالوت کو، کہ وہ جو ہیں وہ بادشاہ بنیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایک بادشاہ دیا جائے جس کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوں اور ان کنانیوں سے لڑیں دوبارہ. تو حضرت طالوت کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ایز اے کنگ ان کے. اور پھر حضرت طالوت نے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی فوج میں تھے، حضرت طالوت علیہ السلام. اب حضرت طالوت اور حضرت داؤد ان کی قیادت میں وہ جنگ لڑی گئی جالوت کے ساتھ، اور وہ بھی قرآن پاک میں وہ پورا پیسج ہے وہ اس جنگ کے بارے میں. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اس طرح یہ جنگ جیت گئے. پھر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی، حضرت داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ بنے. اور یہ پھر جب بادشاہ بنے حضرت داؤد علیہ السلام، تو انہوں نے یہ جو یروشلم ہے اس کو اپنا کیپٹل بنایا، اور ان کی وہ کنگڈم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظمت کا دور شروع ہوا، ایک گلوری کا دور شروع ہوا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ بنے اس علاقے میں، اور انہوں نے 40 سال تک حکومت کی. اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جو ان کے بیٹے تھے وہ بادشاہ بنے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیک ٹائم تھا بنی اسرائیل کا، یعنی کہ ان کے عروج کا یہ ایک عظیم وقت تھا، یہ پیک ان کا یہ وقت تھا جب جب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے بادشاہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر مسجد اقصیٰ تعمیر کرائی، یا ٹیمپل آف سلیمان، یا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اب یہ جو تصویر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ موسٹلی جو ہمیں یعنی کہ ویسٹرن میڈیا سے یہ ملتی ہے، اور یہ ان کا بیسٹ گیس ہے کہ اس طرح کا ہوگا ٹیمپل آف سلیمان. آپ کو اگر یہودی بکس میں بھی اگر آپ دیکھیں، یہودی میڈیا پہ دیکھیں، اسرائیلی میڈیا پہ دیکھیں، آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں، آپ ہسٹری میں نیٹ پہ آ کے سرچ کریں، آپ کو یہ جو ہے امیج ملے گا کہ ٹیمپل آف سلیمان تھا وہ اس طرح کا تھا. اس کے وہ بتاتے ہیں کہ وہ 3 چیمبر تھے، اور جو آخری چیمبر تھا وہاں پہ صرف جو پریسٹ ہے وہ جا سکتا تھا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہاں پہ ہی وہ جو آرک آف کووننٹ ہے وہ جس میں باکس میں جس میں انبیاء کے مقدسات وغیرہ تھے وہ پڑے ہوئے تھے، تو وہاں پہ عام بندہ کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو اس طرح کی کوئی وہ اسٹرکچر تھا. آف کورس نو باڈی نوز کہ ایگزیکٹلی وہ کس طرح کا تھا، لیکن اس طرح کا وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اسٹرکچر تھا. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد کی تعمیر مکمل کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا کی وہ جو قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، اور مجھے ایسی جو ہے وہ کنگڈم عطا کر کہ جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملے، یعنی کہ ایک یونیک سی جو ہے بادشاہت مجھے عطا کر. اور اس بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد بنائی، ٹیمپل آف سلیمان بنایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، اور 3 دعائیں یہ مانگی. ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو کہ خدا کے فیصلے کے موافق ہو، یعنی کہ جو ساؤنڈ ججمنٹ ہو، کہ جو میں فیصلہ کروں وہ صحیح ہو. دوسری، اے اللہ کہ اس مسجد میں مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ ملی ہو. اور تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ جو بھی میری اس مسجد کی طرف سفر کرے صرف اس نیت سے کہ وہ خالص یہاں نماز پڑھنے آئے، تو اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس طرح کے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں حضرت سلیمان کی قبول کر لی، تیسری دعا میں امید کرتا ہوں کہ وہ اللہ قبول کر لیں گے.
یعنی کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ آمین کہہ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ وہ تیسری دعا بھی قبول ہوگی، کہ جو بھی مسجد اقصیٰ کی طرف صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں پہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتے ہیں۔ اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مقدس جگہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس بنایا، اور ہم دیکھیں گے آخر میں کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کتنی مقدس جگہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو یہ یہودی پھر اپنی اسی رویے کی طرف آ گئے، پھر انتشار کا شکار ہوئے۔ یہ ریاست دو حصوں میں بٹ گئی، ناردن اور سردن۔ ایک کا نام اسرائیل رکھا گیا اور ایک کا نام یہودا۔ یہ یہودا جو تھا ریاست کا جو حصہ، یہ یروشلم کا علاقہ جو ہے یہ یہودا تھا، ناردن جو تھی وہ اسرائیل تھی۔ اس پہ اسیرین جو تھے اس وقت، پتہ نہیں اردو میں شاید آشوری کہتے ہیں ان کو، جو تاریخ میں ایک امپائر ملتی ہے پرانی، انہوں نے حملہ کیا ان پہ، اور یہ جو اسرائیل جو پورشن تھا ریاست کا وہ سارے کا سارا اس پہ قبضہ کر لیا۔ یہودا ریاست جو ہے وہ بڑے عرصے تک رہی، چھوٹی ریاست ان کی بنی اسرائیل کی، جس میں یروشلم مسجد اقصیٰ شامل تھی، یہ کافی عرصے تک ان کے پاس رہی۔ لیکن اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سزا سے دوچار کیا، کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ جو نبوکڈ نظر یا بیبیلونیا کا وہ جو بادشاہ تھا، بخت نصر جسے کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا ان کے اوپر یروشلم پہ، اور ان کو جو ٹیمپل آف سولمن تھا یا مسجد اقصیٰ کہہ لیں یا ہیکل سلیمانی کہہ لیں، وہ گرا دیا، اور اس طرح گرایا کہ اس کی بنیادیں بھی جو ہے وہ کھود کر اس کو بالکل برباد کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہر میں بھی یعنی کہ تباہی مچائی، بہت تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا۔ جو یہودی باقی بچ گئے ان کو اس نے غلام بنا کے اپنے ساتھ وہ لے گیا بیبیلونیا۔ اب اس بیبیلونیا یعنی کہ یہ شہر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اور اسی میں قرآن پاک میں ایک ذکر ملتا ہے، وہاں پہ نام نہیں ملتا لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ جب یہ جو تباہی بربادی پھیل گئی تو وہ جب یہاں سے گزر رہے تھے تو شہر کو دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یا اللہ یہ شہر تو کیسے دوبارہ آباد کرے گا۔ پھر وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، ان کا ایک گدھا تھا پاس اور کچھ جو تھے کھانے کے کچھ فروٹ کی تھا پاس، 100 سال تک وہ سوئے رہے۔ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے عرصے سوئے رہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا شاید کچھ اس طرح۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں تو وہ مر کے ہڈیاں بن بھی جو ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو وہ سارا واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو پھر ان کو وہ اٹھے، جب دیکھا تو تب تک شہر جو ہے وہ دوبارہ آباد ہو چکا تھا، اور وہ گر جاتے ہیں، اور ایک بڑھیا ہوتی ہے جو کہ 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے، وہ ان کو پہچان لیتی ہے۔ تو وہ واقعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب شہر برباد ہوا تو اس کے بعد وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ شہر کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کے لیے سلاتے ہیں۔ حضرت عزیر کے ذریعے پھر وہ حضرت عزیر جو تورات ہے اس کو دوبارہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی طرف لاتے ہیں۔ تو اس طرح جو بنی اسرائیل ہے وہ ان کا ایک وہ جو پیریڈ ہے وہ بھی ایک بہتر پیریڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان میں موجود رہتے ہیں۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد پھر ان کی حالت وہی، پھر یعنی کہ وہ اسی اپنے رویے پہ آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے دین سے نہ صرف دور ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے میں ایک چیز بھول گیا کہ اب نبوکڈ نظر کی جب یہ تباہی ہوتی ہے، جب وہ انہیں غلام بنا کے لے جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کی جو واپسی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ان کی واپسی ہوتی ہے پھر سائرس، جو کنگ سائرس جو پرشین امپائر ہے اس کی جو فاؤنڈر کہہ لیں، کہ جس طرح رومن امپائر ہے اسی طرح پرشین امپائر تھی جو ایرانی سلطنت اس زمانے میں، اس کے جو کہتے ہیں کہ جو مین فاؤنڈر ہیں جنہوں نے اس کو بڑا ایکسپینڈ کیا وہ کنگ سائرس، یا ہم علماء جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو سورۃ الکہف میں ذوالقرنین ہے جو واقعہ، وہ اصل میں یہ کنگ سائرس ہیں۔ تو کنگ سائرس جو ہیں یہ اٹیک کرتے ہیں بیبیلونیا پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ہراتے ہیں جو بیبیلونین کنگ ہے، اور پھر وہاں سے جو یہودی ہیں ان کو آزاد کراتے ہیں اور ان کو پھر واپس فلسطین کی طرف وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ تو اس طرح یہ بیبیلونیا سے جہاں پہ یہ غلام بنتے ہیں ان کو واپس جو ہے وہ لے آیا جاتا ہے فلسطین میں۔
کنگ ہیروڈ جو ہے وہ یہ بلڈ کرتا ہے سیکنڈ ٹیمپل. وہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کہ سیکنڈ ٹیمپل کی دیوار جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. تو یہ بادشاہ جو ہے یہ یعنی کہ یہ ٹیمپل تو ہے، پہلے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ایک پورے اسٹرکچر میں کمپلیٹ کرتا ہے بادشاہ جو ان کا کنگ ہیروڈ ہے. یہ سیکنڈ ٹیمپل ان کا جو دوسری مسجد اقصیٰ آپ اسے کہہ لیں، ان کی جو یہودیوں کی جو دوسرا ہیکل تھا. اس میں پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی ادھر ہی عبادت کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، وہ بھی اسی مسجد میں دعائیں کر رہے ہیں، اسی مسجد میں پڑھ رہے ہیں نمازیں. پھر ایک خاتون تھی جو حانہ، جنہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس کو دے دوں گی، لیکن بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام کو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں بھی ادھر ہی رکھا گیا اور وہ ادھر ہی عبادت کرتی تھی. تو یہ سارے نبی جو ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. تو یہ یعنی کہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ یہ سارے نبی بھی ادھر ہی تھے. لیکن اب ان نبیوں کے ساتھ رویہ کیا تھا یہودیوں کا؟ اب اس سے پہلے تو یہ پھر کوئی نبی کی بات سن لیتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان سے مل کے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا دیا. تو اب جب حضرت یحییٰ کو قتل کیا تو کہتے ہیں کہ پھر ان کے وہ جو سیکنڈ ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہے وہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اب آپ کی یہ جو سزا ہے نا دوسری، یہ آپ کو ملے گی، یہ آپ کا جو رویہ ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب 70 عیسوی میں جب انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، تو 70 عیسوی میں پھر رومی ایک جنرل تھا ٹائٹس، اس نے پھر اس شہر پہ حملہ کیا، تباہی مچائی، اس نے یہودیوں کو قتل کیا، اور جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، ٹیمپل آف سولومن، جو دوسرا انہوں نے بنایا تھا، وہ بھی تباہ کر دیا. تو اس کو یہ دوسری بڑی ان کو سزا ملی کہ ان کا پہلا جو ہے ٹیمپل وہ بھی تباہ کر دیا گیا، ان کا دوسرا ٹیمپل بھی تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ 312 عیسوی میں جو رومن امپائر تھی اس کا جو بڑا بادشاہ جو تاریخ میں ملتا ہے کانسٹنٹین، اس نے کرسچینٹی قبول کر لی. جب اس نے کرسچینٹی قبول کی، اس نے یہودیوں پہ پھر اس نے بھی ہاتھ سیدھا کیا، کیونکہ یہودی تو دشمن تھے عیسائیوں کے. یہودیوں نے ایک قسم کا جو عیسائی تھے ان کے تو نبی کو مارا ہوا تھا، تو وہ تو بڑے سخت دشمن تھے. تو انہوں نے پھر اس بادشاہ نے یہودیوں کو شہر سے شہر بدر کر دیا اور یہ پابندی لگا دی کہ یہ یروشلم میں کبھی واپس نہیں آ سکتے.